قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں دو جہاں کے سرکار مقصود کائنات محبوب رب العالمین خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ کے پیٹ سے باہر تشریف لائے. اس تشریف لانے کو ولادت کہتے ہیں. تو آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے. ہمیں اس میں بحث بھی نہیں ہے کہ تاریخ کون سی تھی. یہ بات معین ہے کہ مہینہ یہی تھا اور آپ دنیا میں تشریف لائے. اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. آپ پر وحی اتری. اس کو کہتے ہیں کہ وصف. آپ کی بیسوت اسی مہینے میں ہوئی. اسی طرح اسی مہینے میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کا سفر فرمایا. اس کو کہتے ہیں ہجرت. تو آپ کی ولادت آپ کی بعثت آپ کی ہجرت اسی مہینے میں ہوئی. اور جب آپ کے مشن کی تقریر ہو گئی تو آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں جب جا رہے تھے تو وہ بھی ربیع الاول میں تھی. ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے مسلمانوں کو جوش آ جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے کرنا شروع
شروع کر دیتے ہیں. ویسے تو مومن کے لیے آپ کا ذکر مبارک سال بھر ہونا چاہیے. جیسے ذکر خدا بہت ضروری ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. آدمی جب مومن ہوتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو دونوں جو بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک جز بولنے سے مومن نہیں ہو سکتا. دونوں جو بولے گا تو اب ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ حضور کا مفتی ہو. اس لیے تذکرہ کو ساتھ چلنا چاہیے. لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو تذکرہ زیادہ ہو جاتا ہے. البتہ تذکرے کے انداز الگ الگ ہے. کوئی نام کی شکل میں، کوئی حفاظت کی شکل میں، کوئی کتابت کی شکل میں، اور کوئی درود پاک پڑھنے کی شکل میں، کوئی اللہ کے رسول کے احکامات ماننے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں حضور کا تذکرہ جاری ہو جاتا ہے. اور یہ سارے تذکرے ہونے چاہیے. کتابوں میں بھی، شاعری میں بھی، کتابت اور تاریخ میں بھی، درود پاک کے پڑھنے میں بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی صورت میں اس مومن کے لیے جیسے حضور کا ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے. وہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے جو بغیر محبت کے ہو. ماننا اصل معتبر وہی ہے جو محبت کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ. محبت کا تعلق نہ کانوں سے ہے، نہ ہاتھوں سے ہے، نہ کانوں سے ہے، نہ زبان سے ہے. محبت کہاں ہوتی ہے؟ بولو، دل میں. دل تو نظر ہی نہیں آتا، چھپا ہوا ہے. تو محبت بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. البتہ
مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس چھپی ہوئی محبت کا اظہار بھی کرے، کیونکہ محبت اگر دل میں چھپی رہے گی تو اس کا تو پتہ نہیں چلے گا، محبت کرنے والا نہ کرنے والا برابر ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت نہ ہو تو وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ فلاں آدمی مومن ہے فلاں آدمی مومن نہیں ہے؟ وہ محبت کا اظہار کرے گا تو محبت کے اظہار کے انداز الگ الگ ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اظہار محبت ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ محبوب کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ باپ کو بھی بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹوں کو بھی باپ سے محبت ہوتی ہے، خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، شاگرد کو استاد سے محبت ہوتی ہے، مرید کو شیخ سے محبت ہوتی ہے۔ معاشرے میں ان تمام محبتوں کے اظہار کے انداز الگ الگ ہیں۔ اگر بیٹے نے باپ کے ساتھ اظہار محبت کا وہی طریقہ اختیار کیا جو باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے تو یہ گستاخ ہے۔ باپ تو باپ ہے، اس کا اظہار محبت اور ہوتا ہے، بیٹے کا اظہار محبت بہت ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت اور اپنی اماں کے ساتھ اظہار محبت کے انداز الگ الگ ہیں۔ اگر کسی آدمی نے فرق نہ کیا تو معاشرے میں وہ بے وقوف سمجھا جائے گا، معاشرے میں پاگل سمجھا جائے گا کہ اس کو اپنی ماں اور بیوی کا فرق بھی معلوم نہیں۔ پوری دنیا میں ہوشیار ایمان والے اپنے نبی کے ساتھ اظہار محبت فرماتے ہیں، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اظہار محبت کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ اظہار محبت کرتے کرتے کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اظہار محبت بھی ہو اور اس محبت کے آداب کی رعایت بھی کی جائے تاکہ حضور کے دل کو خوش کر دیا جائے اور آپ اس اظہار محبت سے خوش ہو جائیں اور دیکھنے والا بھی محسوس کرے کہ یہ واقعی حضور کا محب ہے، استاد نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح اظہار محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔